السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اکاشا اسلامک میڈیا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، آپ کا بھائی ابو اکاشا حافظ مجاہد الحق۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ رمضان شریف کی ان مقدس گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی ان برکات سے زیادہ جو ہے استفاضہ حاصل کر رہے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے جس انسان کی زندگی میں رمضان شریف کا مقدس مہینہ آئے لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت جو سستی سے سستی ہوتی ہے، اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے، اللہ انسان سے بڑا محبت اور پیار کرتا ہے۔ تو آج کا ہمارا اس درس قرآن اور اس نشست میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حافظ قرآن رمضان شریف میں قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور باقی ایام میں جو ہے وہ معمول کے ساتھ صبح پڑھ لیے بس، اور رمضان میں حافظ قرآن جو لوگ ہیں کثرت سے قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک تو عام فام جواب یہ ہے کہ ایک تراویح پڑھانی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمیں قرآن پاک زیادہ پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ ایک عوام ہوتی ہے، پیچھے ایک پریشر ہوتا ہے، اور تراویح پڑھانی ہوتی ہے، اس کے اندر پھر ایک رکعت یاد رکھنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر منزل کہاں سٹاپ کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہم نے مد نظر رکھنی ہوتی ہیں۔ اور اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن ایک تو اس لیے پڑھنا پڑتا ہے کہ ہم نے تراویح رات کو پڑھانی ہوتی ہے، اور اس کا پھر ایک علمی جو جواب ہے، جو حدیثی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے اندر حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے۔ یہ ہمارا جو ایک موروثی ایک طریقہ ہے، جو یہ ایک عادت اور ایک تسلسل آ رہا ہے، یہ حضور علیہ السلام سے آ رہا ہے۔ حدیث ملاحظہ فرمائے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ وَكَانَ جِبْرَائِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن۔ یہ صحیح بخاری کتاب الصوم کے اندر حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل امین پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات آ کے ملاقات کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ان کے اوپر قرآن پیش کرتے، یعنی ان کو قرآن اللہ کے نبی سناتے۔ اب یہ صحیح بخاری کتاب الصوم کے اندر حدیث ہے، یعنی رمضان شریف کے اندر اللہ کے نبی ویسے ساری زندگی سارا جو ہے سال قرآن پڑھتے، لیکن ان مقدس گھڑیوں میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور آپ جبرائیل امین کو قرآن پاک کی منزل سناتے۔ معلوم ہوا کہ حافظوں کا آپس میں منزل سنانا، ایک دوسرے کے ساتھ دور کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کے ساتھ سنانا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طور طریقہ ہے۔ اور آگے چلے ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي لَيْلَةِ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُ الْقُرْآنَ۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری بعد الوحی کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جبرائیل امین کو سناتے، اور جبرائیل امین اللہ کے نبی کو قرآن سناتے تھے۔ دارس و یدارس کا معنی یہ ہوتا ہے آپس میں تکرار کر ایک دوسرے کو سنانا۔ اللہ کے نبی بھی قرآن سناتے اور حضرت جبرائیل امین بھی اللہ کے نبی کو قرآن سناتے۔ تو معلوم ہوا حافظ قرآن جو رمضان شریف کے اندر قرآن کی منزل زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اور جو علم حدیث ہوتا ہے، علم قرآن ہوتا ہے، یہ کنورٹ ہوتا ہے آگے، نسل در نسل یہ برکات علم کے آگے چلتی ہیں۔ اللہ کے نبی بھی کثرت سے قرآن پڑھتے تھے رمضان شریف میں، اور حافظ قرآن ہم تراویح کے اندر بھی پڑھتے ہیں اور سارا دن کثرت سے اس کو یاد کرتے ہیں، 2 3 4 مرتبہ ہم قرآن پاک سنا کے اور تراویح کے اوپر جب کھڑتے۔ ویسے بھی الحمدللہ میں اپنی بات کروں، رمضان سے پہلے میں نے الحمدللہ قرآن مکمل کیا۔ ہمارا روزانہ کا معمول ہوتا ہے ہمارے ادارے کے اندر، ہمارے بچے جو درس نظامی شعبہ کتب کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، اس میں اساتذہ بھی بیٹھتے ہیں، بچے آپس میں سناتے ہیں اور اساتذہ بھی سناتے ہیں۔ یوں رمضان شریف سے پہلے بچوں کے اور اساتذہ کے بھی قرآن پاک کی جو ہے کئی مرتبہ جو دورائیاں ہو جاتی ہیں، اور رمضان شریف میں اسپیشل دورائیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حافظ قرآن جتنے احباب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور جو باقی عوام الناس اللہ سب کو
ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔